ویلکم بیک ناظرین، السلام علیکم ایک دفعہ پھر. اور ایک جو بات ہم جہاں سے منقطع ہوئی تھی وہیں سے ہم جوڑیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی نفیس شفیق چہرہ جو ہے اس وقت ہمارے مہمان کے طور پہ ہمارے ساتھ موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ کسی کو اچھی بات بتانا، کسی کو مسکرا کے دیکھنا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. اور میرا یہ دوست، میرا یہ بھائی جو ہے جس کا تعارف میں بھی آپ سے کرواؤں گا، وہ یہ کام بہت عرصے سے کر رہا ہے. وہ اپنی تحریر کے ذریعے، اپنے قلم کے ذریعے، اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے، اور میں بھی ان خوش قسمتوں میں سے ہوں کہ ان کے لکھے الفاظوں کو میں نے کردار کے طور پہ نبھانے کی کوشش کی ہے. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ نوجوان دانشور، اور نوجوان دانشور کا الفاظ جب ہم ہمارے ذہن میں گونجتے ہیں تو ایک ہی چہرہ سامنے آتا ہے جو سید بھی ہیں، وسیع بھی ہیں، اور ان کے ساتھ شاہ بھی لگا ہے، سید وسیع شاہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے لیے بھی بڑا آنر ہے کہ کاشف جیسے اچھے آرٹسٹ جو ہیں انہوں نے ہماری تحریروں کو جان بخشی ہے. ادروائز تو وہ کہیں کتابوں کی صورت میں، ناول کی صورت میں آپ کو مل جاتے، لیکن جو تمثیل ہے اس کی وہ تو آرٹسٹ ہی کرتا ہے. اور ان جیسا آرٹسٹ اگر کہا بھی یہ گیا ہے کہ جب آپ کو کوئی جتنا ہدیہ دے نا، اس کو اتنا ہدیہ واپس کر دینا چاہیے. تو آپ نے وہی بات کی ہے کہ جتنا میں نے کہا آپ نے وہ پلٹا دیا میرے. کیونکہ آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہماری تحریریں جو ہیں وہ لوگوں تک پہنچتی ہیں. آپ کی تحریریں ہوتی اس قابل ہیں، اتنی محبت ہے. شاہ جی، بریک سے جانے سے پہلے آف ایئر آپ کو بتایا اس سوال کا، تو وہ سوال جو ہے ریپیٹ کر کے وقت ضائع نہیں کرتے. تو کیا خیال ہے، وہ جو کردار کی بات کی ہے ہم نے، ایجوکیشن کی بات کی ہے، دنیا کی ایجوکیشن اور کردار، کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں، اب سے کچھ عرصہ پہلے تک آپ دیکھیے کہ جو ہمارے مدرسوں کی جو تعلیم ہوا کرتی تھی اس کے اندر باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا کہ جو آپ کی کردار سازی جو ہے اور اس حوالے سے سلیبس جو ہے وہ بنایا جائے، اور دونوں چیزوں کا اہتمام کیا جاتا تھا، دنیاوی تعلیم اور دینی تعلیم. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرانے زمانے کے جو اسکالرز تھے وہ نہ صرف میوزک میں، عربی میں، فقہ میں، دین کے جو معاملات تھے اور جو عام زندگی کے معاملات تھے، چاہے وہ سیوک ہے، چاہے وہ سوشیولوجی ہے، چاہے وہ دیگر معاملات، ان پہ بیشتر عبور ہوا کرتا تھا. حکمت بھی اسی کا ایک خاصہ ہے، چونکہ چیزیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، انٹر کنیکٹڈ ہیں، اور ان کا آپس میں ایک تعلق ہے. تو ایک بہت جو عظیم اسکالر جتنے آپ کو ملتے ہیں وہ شاندار سائنٹسٹ بھی ہوا کرتے تھے، طبیب بھی ہوا کرتے تھے، اور بہتر انسان بھی ہوا کرتے تھے. وقت کے ساتھ ساتھ جو دنیا گرو کی ہے، اور کیپٹلزم کے لیے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ کتنے اچھے انسان ہیں. سرمایہ داری نظام کے لیے بنیادی طور پہ صرف آپ کتنا مشین کا، زبان میں یہ کہ کاروباری ہو گئے، آپ کاروباری ہو گئے، مشین کا کتنا اہم پرزہ ہیں، اور آپ کی پیداواری صلاحیت، بہت اچھی بات کیا، تو آپ کی صرف پیداواری صلاحیت کو بڑھایا جاتا ہے. لیکن جو آپ کے بحیثیت انسان اور بحیثیت انسان جو سوسائٹی میں آپ کا مقام ہے اس کے اوپر کوئی توجہ نہیں دی جاتی. حکیم سعید مرحوم کہا کرتے تھے کہ تعلیم اور تربیت دو الگ چیزیں ہیں. تو ہمارے ہاں تعلیم کا تو اہتمام ہے، لیکن تربیت جو ہے بہت پیچھے رہ گئی، وہ بہت پیچھے. یعنی کہ آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کل کی ایجوکیشن کا یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ کسی نے فیکٹری لگانی ہو تو چلو فیکٹری کا ماحول نہیں ہے تو چلو اسکول لگا لو. بالکل ٹھیک ہے، یہ اسکول لگا لو. دوسرے آپ دیکھیں نا، جیسے ٹیلی ویژن جو ہے اس کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ سرمایہ دار نے اور انڈسٹریلسٹ نے بنیادی طور پہ یہ ایڈیٹ باکس آپ کے ہمارے ڈراموں کے لیے یا یہ لوگوں کے لیے تو ایجاد ہی نہیں کیا تھا. یہ تو ایجاد ہوا تھا کہ جو وہ پروڈکٹ بیچنا چاہ رہا ہے وہ کس طریقے سے بیچے، اور بجائے دوسرے ذرائع کے ذریعے یہ گھر گھر موجود ہو، اور وہ بتائے کہ آپ نے صابن خریدنا ہے، آپ نے فلانا چیز خریدنی ہے، آپ نے، اور اس کے طور پہ اس کی انٹرٹینمنٹ وہ دکھانے کے لیے جو درمیانی وقفہ ہے اس کے لیے اس طرح کے انٹرٹیننگ پروگرام جو ہے وہ ان کا آغاز ہوا. تو بنیادی جو سارے کا سارا سرمایہ دارہ نظام ہے وہ کھڑا ہی اس کے اوپر ہے کہ آپ نے کنزیومرزم پہ کھڑا ہے، کیا بنا رہے ہیں اور کیا بیچ رہے ہیں. آپ کتنے اچھے انسان ہیں، آپ لوگوں کے لیے کتنی آسانی پیدا کر سکتے ہیں، آپ کی وجہ سے لوگوں کو کتنی اذیت ہوتی ہے، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے. اچھا شاہ جی، پھر اس حساب سے تو جو اسلام کا ایک بہت سے ہتھیاروں میں سے ایک ہتھیار ہے، میں نے میم سے بھی یہ سوال کیا تھا، یہ ساری باتیں جو آپ بتا رہے ہیں یہ تو پھر مساوات کے اگینسٹ ہیں. مساوات کا تو کوئی کانسیپٹ اس کے اندر نہیں. تو جس کے پاس جتنا پیسہ ہے، جس کی جیب جتنی بھاری ہے، وہ اس حساب سے اپنے لیے آسانیاں، آسائشیں خرید. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ بڑا بنیادی فرق ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ تو بہت اللہ کی بارگاہ میں بل گیٹس یا ٹاٹاز برلاز جو ہیں وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں ہوں گے. وہ فقیر جو کہیں ایک آستانے پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ لوگوں کو خیر بانٹتا ہے، لوگوں کو کل ہی حدیث پڑھ رہا تھا میں، حضور پاک کی حدیث مبارکہ ہے کہ جنت میں اکثریت جو ہے وہ غریب غربا مسکینوں کی ہوگی، اور جتنے بھی امیر
لوگ جو دنیا میں نام رکھتے ہیں ان سے پوچھ گیچھ ہوگی، تو جو جتنا امیر ہے اس سے اتنی ہی سخت پوچھ بڑی ہوگی۔ سیدھی سی بات ہے نا کاشف، جتنا اہم رول آپ کو دیا جائے گا ڈرامے میں اتنا ہی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ بڑی سمپل بات ہے۔ جو کچھ مجھے عطا کیا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ بازو سلامت ہے، چہرہ سلامت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک مناسب شکل و صورت دی ہے، ہر ایک چیز کا حساب لیا جائے گا کہ وسیع احمد تمہیں تو یہ چیزیں ہم نے دی تھی، تم نے اس کے جواب میں کیا کر کے لائے ہو، وہاں سے ذرا ادھر آ جاؤ۔ تو اس یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں جو ہمارے بزرگ تھے یا جو صاحب ادراک لوگ ہیں، جو سمجھتے ہیں، جن کی معاملات پہ نظر ہے، وہ بہت زیادہ پیسے کو پسند نہیں فرماتے ہیں۔ ایک تو بالکل فقراء ہیں ہمارے، بالکل صوفیاں ہیں جو کہتے ہیں کہ پیسہ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اگر آپ کا وہ لیول نہیں بھی ہے، وہ منصب کو نہیں بھی چھو سکے ہیں، تو بھی عام آدمی بھی جو ہے، جو ذرا سا بھی عقل و دانش رکھتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ اگر آپ دیکھیں تو پیسے کے پیچھے بھاگتا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ ہم جیسے عاصی اور گناہ گار جو ہیں وہ تو یقیناً یہ کرتے نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ اس کا حساب دینا پڑے گا اور اس کے سارے معاملات کا آپ سے جواب طلبی ہوگی، تو آپ کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ بوجھ جتنا کم سے کم اپنے کاندھوں پہ لادا جائے اتنا بہتر ہے۔ تو یہ امپلیمنٹیشن کیسے دی جائے؟ امپلیمنٹیشن دیکھیے، سوسائٹی جو ہے نا اس کو تبدیل کرنا ہوگا آپ کو، اور سوسائٹی تبدیل کرنے کے لیے مجھے آپ کو سب کو، وہ نا ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، کہ میں بھی اور آپ بھی، اقبال نے جو کہا تھا، ہم اپنی اپنی سطح پہ پوری کوشش کریں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ اگر یہی جو جمہوری نظام ہے اس کے اندر بہتر لیڈر کا ہم چناؤ کر سکیں تاکہ ہماری جو بہتری کی رفتار ہے وہ تیز ہو سکے۔ دیکھیے نا، عرب جو تھے وہ جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے، محمد سرکار دو عالم جیسی عظیم شخصیت آتی ہیں اور 1400 سال بعد تک ان کے اثرات جو ہیں وہ نہ صرف عربز نے انجوائے کیے ہیں بلکہ عربز کے اور محمد سرکار کے طفیل مسلمانوں نے انجوائے کیے ہیں، غیر مسلم سے بھی ایک بہترین حکمران، ایک بہترین ٹیچر کی وجہ سے۔ ایگزیکٹلی، بالکل ٹھیک کہا، ایک بہترین ٹیچر کی وجہ۔ آپ نے بہت ہی اچھی یمنا بات کی ہے۔ ہمارے ایک اسکالر ہیں حسن صاحب، وہ اکثر یہ بات لکھتے ہیں کہ آپ کا لیڈر جو ہے وہ بنیادی طور پہ حسن صاحب وہ لکھتے ہیں کہ آپ کا جو لیڈر ہے وہ آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے جو انڈسٹریلسٹ ہیں، جو صنعت کار ہیں، جو تاجر ہیں، جس کی بنیادی سائیکی مال بنانا ہوتا ہے اور جس کی بنیادی سائیکی جو ہے وہ 2+2 کرنا ہوتا ہے، وہ لوگوں کی بھلائی کے لیے یا سوسائٹی کی بھلائی کے لیے سوچ نہیں سکتا، اور اس کا قصور نہیں ہے، چونکہ اس کے دیکھیں نا، میں شعر سوچتا رہتا ہوں، میں کہانیاں بنتا رہتا ہوں، بیکاز میں اسی کام کے لیے آیا ہوں، میرا کام یہی ہے۔ یہ کردار بنتے ہوں گے، کرداروں کی شکلیں دیکھتے ہوں گے، ان کی شیپس پہ غور کرتے ہوں گے، چونکہ ان کا کام یہی ہے۔ تو ہم نے جو لیڈر چنے ہیں وہ بنیادی طور پہ تاجروں کو، سرمایہ داروں کو، صنعت کاروں کو ہم لیڈر چنتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ برے حکمران مت چنو۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام جو ہے وہ جمہوری نظام کو کہیں نہ کہیں سپورٹ کرتا ہے، اور اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ حق ہے کہ آپ اچھے یا برے حکمران چن سکتے ہیں۔ تو اس آیت سے پتہ لگتا ہے کہ اوکے فائن، جمہوریت جو ہے وہ کسی حد تک اسلام کے نزدیک ہے، تو برے حکمران مت چنو۔ میری نظر میں تو بالکل ہے، ہاں، مطلب ایک بہت بڑی ڈیبیٹ ہے۔ تو برے حکمران اگر آپ چنیں گے تو وہ تم پہ مسلط کر دیے جائیں گے۔ تو لیڈر جو ہے وہ آپ کا ٹیچر ہونا چاہیے۔ آپ مجھے بتائیے پورے پاکستان میں جہاں ٹیچرز کھڑے ہوتے ہیں کتنے ووٹ ہم ان کو دیتے ہیں؟ شاید 1000 2000 ٹیچر سے پھر سوال میرے بھی بلکہ ایک ذہن میں سوال آ رہا تھا کہ ابھی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ ہائی سکولز میں ہائی ایجوکیشن لیول ہوتا ہے، لیکن ایک عام ٹیچر کو دیکھیں، بچے اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے۔ ٹیچر کی رسپیکٹ کیوں نہیں آج کل؟ اتنے اچھے لیول کی اگر پڑھائی ہو رہی ہے تو وہی بچے بڑی کلاسز میں جا کے اس ٹیچر کی رسپیکٹ نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ بات دراصل یہ، میں ابھی آپ سے پہلے بھی بات کر رہی تھی کہ یہ کردار یا یہ جو جیسے آپ بھی فرما رہے تھے کہ سوچیں تو جو ہے نا وہ تو ماں باپ نے دینی ہے نا، ماں نے، پہلی ٹیچر تو ماں ہی ہے۔ اگر دا پیرنٹس اس استاد کی رسپیکٹ نہ دیں، کیونکہ جیسے ہم صرف فائنینشیل ایسپیکٹ سے یا پیسوں سے ان کو مانیٹر کریں کہ اگر ہم اپنے بچے کی اتنی فیس دے رہے ہیں تو اس ٹیچر کی بھی اتنی ہی سیلری ہوگی، تو وہ رسپیکٹ کے قابل نہیں ہے۔ جنرلی تو ہم یہی ٹرینڈ پروموٹ کر رہے ہیں نا۔ تو اصل تو بات کمنگ بیک اگین اس حوالے سے کہ اگر ہم اس کتاب کو اپنا موضوع بناتے ہیں، اس کتاب سے کردار سازی ہوتی ہے، تو یہ بہترین انسان بنتا ہے اس میں۔ اور جو آپ سے میں بات ابھی کر بھی رہی تھی کہ سورہ رحمان کے حوالے سے، جی، یہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کے کردار بنتے ہوئے، ان بچوں کی، ان ماؤں کی، ہونے والی ماؤں کی، جو کہ 16 سال کی عمر کی بچیاں، لوگ کہتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے 16 سال پہلے سے ٹریننگ تو اسی وقت سے تیار ہونی چاہیے، بیفور اے چائلڈ کم انٹو دس ورلڈ۔ وہ ماں کی ٹریننگ ہوگی تو وہ آنے والی نسل کی ٹریننگ کرے گی اور تربیت کرے گی، ویلیوز کے ساتھ کرے گی۔
جو 7 دن میں بات کرتی ہوں سورہ رحمان کا، وہ اس لیے کرتی ہوں کہ 7 دن سن لیجئے، ناٹ جسٹ فار ہیلتھ ایشوز، ناٹ فار سائیکولوجیکل ایشوز، ڈپریشن. آج کل ڈپریشن بڑا کامن بنا ہوا ہے. بے سکونیاں کیوں ہیں ہمیں؟ کیونکہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. ایک حضرت علی کا قول ہے، آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہوں کہ استغفار کے ہوتے ہوئے لوگ مایوس کیوں ہیں. تو میم اس وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جو ہے وہ وقت ہوا ہے. شاہ جی مسکرا اس لیے رہے کیونکہ شاہ جی کو پتا کہ یہ کتنا ضروری ہے. تو ناظرین اس وقت چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد ہمارے 2 معزز مہمان، بہت زبردست مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. میرا اور یمنا کا اور A+ کا، اور میرا خیال ہے ان سب کا ایک ہی میسج ہے کہ اپنا اور اپنے روزوں کا بہت بہت خیال رکھیے. تو اس کے بعد کمرشل بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں آپ سے.